اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب کی غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اچھا، ایمان صرف غیب کے لیے ہی استعمال ہوگا. اب میں نے کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سفید کپڑا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ سفید کپڑا ہے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا. تو آپ کا میری بات کا تصدیق کرنا یہ دیکھنے کی بنیاد پر ہے، میرے قول کی بنیاد پر نہیں. آپ نے دیکھا تب آپ نے مان لیا، تصدیق کر لی کہ بھائی یہ سفید کپڑا ہی ہے چونکہ دکھ رہا ہے. تو اسے ایمان نہیں، اسے تصدیق کہتے ہیں. کیا آپ نے تصدیق کر دی چونکہ آپ نے بھی دیکھا اس لیے. لیکن ایمان کہتے ہیں اسی چیز کو جو بغیر دیکھے کسی شخص کو معتبر سمجھتے ہوئے، اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی کہی ہوئی چیز پر پکا یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کی حکمت نظر نہ آئے، سمجھ نہ آئے، یا جب تک سائنس اسے پروف نہ کر دے تب تک ہم نہیں مانیں گے، تو یاد رکھیے اگر کبھی سائنس نے اسے پروف کر بھی لیا تو اس کے بعد اگر آپ نے یقین کیا تو وہ ایمان نہیں ہے. وہ تو اب آپ کو مشاہدہ ہو گیا، اب آپ نے دیکھ لیا ہے اس چیز کو. جب تک سائنٹسٹ 5-6 تصویریں شائع نہ کر دے تب تک ہم مانیں گے نہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد اب یہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو غیب پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد کرتے ہوئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر پورا اعتماد کرتے ہوئے، انہوں نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اتنا ہی بتایا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، اس پر پورا ایمان لانا، یقین کرنا بغیر دیکھے، یہ ایمان ہے. اور مطلوب یہ ہے کہ لاجک سمجھ میں آئے تب، اور نہیں سمجھ میں آئے تب نہیں، تو اسے ایمان نہیں کہتے. اسی لیے جب انسان کی موت ہو رہی ہوتی ہے، جو آخری وقت ہوتا ہے، تو ایک تو ہوتا ہے یہ کہ انسان دنیا میں ہے جیسے ہم لوگ ابھی ہیں، اور ایک کیفیت ہے اور ایک عالم وہ ہے کہ ہم آخرت میں منتقل ہو گئے. ان دو کے درمیان ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے، وہ عین اس وقت ہوتی ہے وہ کیفیت جب انسان کی روح نکل رہی ہو. انسان کی روح نکل رہی ہو، اس وقت آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے، آدھا آخرت میں ہوتا ہے. تو موت کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا، وہ ایک جو چند سیکنڈ کا وہ لمحہ ہوتا ہے، چند سیکنڈ کا، انسان دنیا میں ہے، اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میری موت ہو رہی ہے، میری روح نکل رہی ہے، ارد گرد میرے گھر والے کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اب ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اب اسے آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اب دیکھ لیا آپ نے، دنیا میں ایمان بالغیب مطلوب تھا. دنیا میں مطلوب یہ تھا کہ بغیر دیکھے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے. اور وہ وہی کیفیت ہے، وہ آخری جب روح یہاں اٹک جاتی ہے کہ اب یہاں سے اب روح نکلنے والی ہے، تو یہاں تک بھی روح پہنچ جائے، اس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے اللہ قبول کر لے گا موت کے وقت. لیکن اب جب یہاں تک پہنچ گئی روح اور اب روح نکلنے والی ہے کہ اب اسے فرشتے دکھائی دینے لگے اور دنیاوی لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں دنیا کے، تو اب ایمان لائے گا. تو اب معتبر نہیں. پہلے کیوں نہیں لائے؟ فرعون اسی وقت ایمان لا رہا تھا، جو قرآن میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا. کتنی تاکید کر رہا ہے کہ اب جب ڈوب رہا ہے، اب اسے موت نظر آ گئی، فرشتے نظر آ رہے، اب تک تو سرکشی کرتا رہا، اب نظر آ رہے، تو اب چونکہ زندگی بھر کہتا رہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو اب یہاں پر کہیں شبہ نہ ہو جائے فرشتے کو کہ بھائی اپنے آپ کو ہی رب کہہ رہا ہے، تو کہہ رہے میں اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب ایمان لا رہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم نے نافرمانیاں کی اور فساد پھیلاتے رہے، تو اب توبہ قبول نہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان
غیب کے عالم کو، عالم غیب کو یا آخرت کی دنیا کو دیکھ لیتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ چند سیکنڈ کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت صرف حسرت اور ندامت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ نہیں، صرف حسرت کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی موجود ہیں، چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اب ایمان لے آؤں گا۔ جب کفار اور جو فساق فجار ہوں گے یہی کہیں گے مرنے کے بعد کہ ایک سیکنڈ کے لیے یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ میں توبہ کر لوں، ایک سیکنڈ کے لیے، یہ ان کی تمنا ہوگی۔ قبر میں جو لوگ موجود ہیں، جنہیں سزا ہو رہی ہے، ان کی یہی سب سے بڑی تمنا ہے، صرف ایک سیکنڈ اس دنیا کا مجھے مل جائے، صرف ایک سیکنڈ، کہ اس میں کم از کم میں ایمان لے آؤں کم از کم اور توبہ کر لوں۔ اور جو دنیا والے ہیں ہم لوگ ہر سیکنڈ کو ضائع کرتے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے، اور اس کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایمان غیب پر ہونا یہ مطلوب ہے۔ تو جو آج کا نظام چل رہا ہے اور ایتھزم بڑی زور و شور سے پھیل رہی ہے، یہ چیز اس کا جواب دینا ہے۔ ان کے ظاہری جو ان کی چمک دھمک ہے اس سے فریب میں نہ آ جانا، دجل میں نہ آ جانا۔ دجال جو آئے گا، دجل کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ بظاہر ہر چیز نظر آئے گی، واہ کیا چمک دھمک والی چیز ہے اور کیا ہی بہترین چیز ہے اور کتنا نفع نظر آ رہا ہے، بظاہر اتنی اچھی چیز ہے اور ہم یہاں پہ کیوں نہ فائدہ اٹھائے، ہمیں اتنی نعمتیں نظر آ، یہ ساری ظاہری چیز ہے۔ اسی سے دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، ایک دم ایکسٹریم لیول پر ایسا دھوکہ دے گا کہ اچھے اچھے مسلمان اس کے شکار ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ایتھسٹ ہیں، غور کیجئے، اور جو موجودہ نظام ہے وہ کیا ہے؟ جو میں نے بتایا آبزرویشن اور ایکسپیرینس، اور ان کے یہاں مادیت ہے، مٹیریالزم، جو مادی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ چیزیں ہیں، بس اس کے لیے پوری زندگی کھپانا ہے، اور کسی مذہب کو نہیں ماننا۔ کیوں؟ اللہ ہوتا تو دکھتا، اللہ ہوتا تو دکھتا، اور کیوں ہم مذہبی قوانین میں پابند رہے؟ میری جو خواہش ہے ہم وہ کریں گے، میرا جو جی چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو آج جو ایتھزم پھیل رہا ہے، جو ان کی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہے۔ سب سے پہلا ریجیکشن، کہ وہ مذاہب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہ کوئی بھی سپر پاور کا کوئی وجود نہیں۔ ایک ہوتا ہے نیچرل پاور جو ہمارے اور آپ کے پاس، ایک ہے سپر نیچرل پاور جو اللہ کا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دوسری بنیادی چیز ہے آبزرویشن، کہ جب تک کوئی چیز دکھے گی نہیں اس کو نہیں مانیں گے۔ تو ایتھسٹ، ملحد، دہریہ، وہ شخص جو مذاہب پر اور خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ صرف اسی چیز پر مانتا ہے، اسی چیز کو مانتا ہے جب تک اسے دیکھ نہ لے، جب دیکھے گا تب مانے گا۔ اور تیسری چیز ان کے یہاں بھرپور ہے، چونکہ اب کوئی مذہب ہی نہیں، جو زندگی ہے بس وہی دنیا کی زندگی ہے، تو دنیا ہی میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنا ہے، تو ان کے یہاں میٹیریالزم ہے، مادیت ہے، کہ دنیاوی مال و دولت حاصل ہو جائے اور امیر سے امیر بن جائے اور دنیاوی ترقی حاصل ہو جائے۔ تو یہ وہ 3 چیز ہیں جو دجال انہیں پورا دے گا۔ کیسے؟ کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے، کہ ایتھسٹ خدا پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کیونکہ خدا دکھتا نہیں، کوئی سپر نیچرل پاور دکھتی نہیں۔ تو جب دجال آئے گا تو ایک فزیکل خدا نظر آئے گا، انہیں خدا دکھے گا، اور اس کے پاس ایسے سپر نیچرل پاورز ہوں گے کہ وہ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر، وہ پھر انہیں خدا تسلیم کریں گے ہی اسے۔ اور تیسری اہم چیز مادیت، تو مال و دولت تو صرف دجال ہی فراہم کرے گا۔ اس وقت جو مومنین ہوں گے وہ سخت تنگی کا شکار ہوں گے، اور جو دجال پر ایمان لائے گا، اسے خدا مانے گا، اسے وہ دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں جن کے مطابق آج ایتھزم کام کر رہی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ جتنے ایتھسٹ آج ہو رہے ہیں، اگر دجال کا ظہور ہوتا ہے تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے لوگ یہی ہوں گے، یہود، اور یہ کیونکہ یہودیوں کے تعلق سے صراحتاً ذکر ہے احادیث میں کہ دجال کے خروج کے بعد 70,000 یہودی اس کی اتباع کریں گے، یعنی ایک بڑی تعداد کرے گی۔ اور
یہ ایتھیزم جو پھیل رہا ہے یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سب سے بنیادی چیز ایمان بالغیب ہے کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لانا، ہر اس غیب کی چیز جسے ہم نے نہیں دیکھا اور جو ہماری عقل میں مجرد عقل کے ذریعے جس کا ادراک نہ ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، تو اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد عمل